اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ آنے کے لیے، اللہ قبول فرمائے آنا، اور اللہ آپ کا قیام سجدے روزے سب قبول فرمائے۔ سورہ لقمان انشاءاللہ آج اس پہ بات کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ سورہ ہے اسپیشلی یوتھ کے لیے، اور لقمان اس کا نام ہے سورہ کا۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ نبی نہیں تھے، ایک نیک انسان تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے بلیک تھے، حبشی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، باقاعدہ یہ ڈسکرپشن ہے حدیث میں، لیکن بہت وائز تھے۔ تو قرآن نے سبحان اللہ جتنے بھی کیریکٹرز آپ دیکھیے قرآن نے مینشن کی، ان میں کوئی خاص چیز ہے تو مینشن ہوئے ہیں، اور دس از ویری امیزنگ کہ ایک بلیک انسان کے بارے میں قرآن جو ہے اس کے نام پہ سورہ رکھی ہوئی ہے پوری۔ اور وومن رائٹس کی لوگ بات کرتے ہیں تو حضرت مریم شی از اے وومن دا بیسٹ آف دا ورلڈز، ان کے پورے نام، ان کے نام پہ پوری سورہ ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام مینشن کرتے ہیں تو دیٹ پرسن مسٹ بی ویری اسپیشل۔ جیسے کئی ایسے لوگ قرآن میں مینشنڈ ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن بہت رسپیکٹیبل تھے، جیسے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لقمان نبی نہیں تھے، عزیز مصر کبھی اچھے الفاظ میں تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ ایک بار عبداللہ ابن مسعود اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتے تھے کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگ کون گزرے ہیں، تو اس میں وہ 3 لوگ بتایا کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود، ایک لقمان علیہ السلام، ایک عزیز مصر، اور تیسرا ابو بکر صدیق۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کا ویو ہے۔ اور لقمان السلام تو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو فیمس ہیں بہت وزڈم میں، اور عزیز مصر اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا، یعنی ایز اے چائلڈ انہوں نے پہچان لیا تھا، اسپیشل بچہ ہے، اور عقل مندی کی اس کو خرید کے، دیٹ از وائی۔ اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو عمر بن خطاب کو ایسا کیلف بنا گئے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کا ویو ہے کہ اس میں بڑا وزڈم ہے کہ وہ اس انسان کو کیلف بنا کر گئے جو بہت زیادہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ تو دس از لقمان السلام۔ یہ کب کے تھے ان کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی، لیکن ابن کثیر اور امام طبری، تفسیر ابن کثیر، یہ تفاسیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے، یا داؤد علیہ السلام کے بعد کے دور کے۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے he was the king of بنی اسرائیل۔ تو داؤد علیہ السلام کا دور کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کافی 1000 سال بعد میرے خیال داؤد علیہ السلام کا دور ہے۔ تو یہ ان کے دور سے تھے، یہ ایک ویو ملتا ہے ہمیں، بٹ کب کے بھی تھے ہمارا مقصد ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا۔ تو ان کے نام پہ سورہ ہے، اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو، بہت امپورٹنٹ، فل آف وزڈم، اور ان سے کئی قول بھی نقل ہیں لقمان علیہ السلام کے۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ان کے کچھ قول نقل کیے ہیں، کچھ سنا دیتا آپ کو۔ جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اتنے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بات سننے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عام سے چرواہے تھے اور کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ زیادہ تر لوگ تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجمع میں اتنے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر 6 چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیں حکمت کی وجہ سے، اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اس کی وجہ سے، اور وہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی: کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، کم بولنا، اور جب بولنا سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، نظر کی حفاظت کرنا۔ یہ 6 چیزیں ان سے نقل ہیں، اور اس میں بھی بڑا وزڈم ہے اگر سوچا جائے۔ اور ایون جو حکیم ہے، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اوتھینٹک حکیم ہے، وہ بھی کم کھانا، کم سونا اور کم بات کرنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، اور اس کا تعلق صحت سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے۔ تو اس طرح کے ان کے اقوال بھی نقل ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائزز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو ہم سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ دیز آر دا ورسز آف دا وائز بک، یہ حکمت سے بھری کتاب کی
ورسز ہیں, آیات ہیں. ہدم و رحمتن للمحسنین, اور یہ ہدایت ہے, رحمت ہے بہت بڑی کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. سورہ البقرہ میں متقین ہے, ہدل للمتقین, یہاں پر کیا ہے؟ ہدم و رحمتن للمحسنین. تو یہ اللہ نے ایٹریبیوٹس ہے کہ متقین جو ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے اور بچتے ہیں حرام سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے. محسنین کون ہے؟ جو ایکسیلنس کے لیول پر اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں, یعنی نیکسٹ لیول, جیسے میں نے اس دن بھی ایکسپلین کیا تھا. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, یہ وہی تھیم ہے جو سورہ البقرہ میں. یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے سے مراد ہے نماز کا خیال بھی رکھتے ہیں, نماز کو لیٹ نہیں کرتے, نماز کا حق ادا کرتے ہیں, یعنی جماعت سے پڑھتے ہیں, نماز جو ہے وہ اچھے سے پڑھتے ہیں, خشیت, یہ سب قائم کرنے میں آ جاتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اور آخرت کے بارے میں یقین ہے ان لوگوں کو. یوقنون کا ورڈ ہے جو کہ سورہ البقرہ میں بھی ہے, یعنی یقین ہے انہیں, 100% بلیف ہے ان کا. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو رائٹلی گائیڈڈ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اب یہ بڑی خوبصورت آیات ہے, اور صحابہ اس سے اتنا ریلیٹ اس لیے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں صحابہ ور فیو. یہ بالکل شروع کی سورج میں سے ہے, جب پرسیکیوشن چل رہی تھی تو صحابہ جو ہے وہ زیادہ تر, میں نے اس دن بھی بتایا تھا, اس دور میں جو شروع کے 3-4 سال ہے تب غریب صحابہ زیادہ دین کی طرف تھے, اور ظاہر ہے کہ فائنینشلی کمزور لوگ زیادہ دین کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے, اور رائٹلی سو, کیونکہ جب بھی کوئی سوشل چینج آتی ہے تو سب سے پہلے جو کمزور طبقہ ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس سوشل چینج کی طرف, کیونکہ انہیں اس میں حقوق بھی نظر آتے. اور ویسے بھی اللہ نے صحابہ کے دل کو سلیکٹ کیا, جس کو پہلے گائیڈ کیا, ظاہر ہے اس میں کوئی خاص بات تھی تو اللہ نے اسے پہلے گائیڈ کیا. تو اس لیے صحابہ جب یہ آیات پڑھتے تھے تو انہیں کانفیڈنس ملتا کہ ہم کامیابی پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ کہف میں بھی کہا نا کہ اے نبی تمہاری نظر ان لوگوں کی طرف نہ جائے جو صبح شام جو ہے وہ مٹیریل باتیں کرتے ہیں, مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں, بلکہ تمہاری توجہ انہی کی طرف رہے جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی ڈیفینیشن شروع میں ہی بنوا رہے ہیں تاکہ بعد میں جا کے یہ لوگ جب ان پہ آزمائشیں آگے ظاہر ہے جہاد ہونی ہے, جنگیں ہونی ہے, تو یہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر جو ہے نا بہت زبردست آیات ہے. اور لقمان علیہ السلام کی بھی جو نصیحات ہیں وہ بھی کریکٹر سے ریلیٹڈ ہے. یہ آیا جو ہے اس پہ میں تھوڑی زیادہ روشنی ڈالوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں. Who buys the amusement of speech, لہو الحدیث لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور اینڈ ہو ٹیکس اٹ ان ریڈیکیول, تاکہ وہ اللہ کے دین کو ریڈیکیول میں لے. اس کی تفسیر جو آرتھوڈاکس تفسیر ہے, صحابہ کے جو اوپینینز ہیں وہ کلیئر کٹ یہ کہ لہو الحدیث سے مراد موسیقی ہے اور موسیقی کے آلات ہیں اور سنگنگ گرلز ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے 3 بار قسم کھا کے کہا اس سے مراد سنگنگ گرلز ہیں اور اس سے مراد موسیقی کے آلات. لہو الحدیث جنرلی مینز فالس اسپیچ یا امیوزمنٹ, فالس امیوزمنٹ, غلط انٹرٹینمنٹ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتی ہے. تو اسکالرز جو ہمارے اہل سنہ والجماع پورا جو ایک گروپ ہے اسکالرز کا, وہ اس آیت کو یوز کرتے ہیں میوزک کی حرمت کے لیے. کیونکہ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں میوزک کی حرمت کہاں ہے, حدیث میں تو چلے صحیح بخاری میں آ گئی, قرآن میں کہاں پر ہمیں ملتا ہے, تو قرآن میں وہ یہ والی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کہ دس از دا آیت جس میں کلیئر میوزک کی حرمت ہے. اب اس میں ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. جیسے آج کل میں کوٹ کر دیتا ہوں, ضروری ہے, جاوید احمد گامدی صاحب جو ان کا ایک پورا سکول آف تھاٹ ہے اور وہ ایک رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں, ظاہر ہے بزرگ شخصیت ہے اور علم ہے انہیں, ہم نہیں کہتے علم نہیں ہے, ماشاءاللہ دین کی خدمت وہ بھی کر رہے ہیں اپنے اینگل سے, لیکن یہ کہ ان کی اپروچ بہت ڈفرینٹ ہے, وہ اپروچ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں, قرآن مجید سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے, حدیث سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے, یا ہم نے شریعہ سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ سمجھنا ہے, تو ہمارے دین نے اس کی ایک اپروچ سمجھائی, اور وہ اپروچ جو ہے وہ بڑی لاجیکل سی اپروچ ہے. جیسے آج کل ایک انکار حدیث کا بھی فتنہ چل رہا ہے معاشرے میں, اور جاوید احمد گامدی انکار حدیث نہیں کرتے, لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے 200-300 سال بعد, تو وہ حدیث جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے.
اس لیے وہ حدیث کا ٹوٹل انکار کر دیتے اور کہتے ہیں ہمیں جو بتانا ہے قرآن سے ہی بتاؤ. دیکھیں یہ لاجیکل بات ہے، ویسے بھی انسینسیبل بات ہے. اگر آپ تھوڑا سا لاجیکل ہو کے سوچیں، میں ایک فزکس کا ٹیچر ہوں، سپوز میں فزکس پڑھاتا ہوں اور میں آپ کو کہوں آپ مجھے ٹیچر لیں ایز اے فزکس کا، میں آپ کو کہوں کہ یار فلانے پہاڑ پہ فزکس کی بک پڑھی ہے، اٹھاؤ اور پڑھ لو اور بس ٹھیک ہے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ سمجھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ جاؤ اٹھاؤ اور جا کے سیلف اسٹڈی کر لو؟ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیا کی حیثیت دے رہے ہیں، اللہ معاف کر، ایک پوسٹ مین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا، یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو. کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ یعنی آپ دنیاوی کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ایک ٹیچر لیتے ہیں، ایک استاد لیتے ہیں، اور اتنا مطلب ٹیکنیکل سبجیکٹ، دین ٹیکنیکل چیز ہے. انہیریٹنس کے مسائل، ڈیورس کے مسائل، فقہی معاملات ٹیکنیکل ہیں بہت زیادہ. آپ اس میں کہتے ہیں کہ نہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی یہی حیثیت ہے کہ وہ قرآن لے کر آئے. بس وہ قرآن صرف لے کر نہیں آئے. اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے تم پہ قرآن نازل کیا، کس لیے؟ تاکہ تم بلیورز کو سکھاؤ قرآن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، ان کو نصیحت کرو، اور ان کو یو لیو بائی دا قرآن، تاکہ تم انہیں اس کی انٹرپریٹیشن بتاؤ، اور ہم نے تمہیں حکمت دی قرآن کے ساتھ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ نہیں کیا؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. دین تو پھر انکمپلیٹ ہے. یعنی اتنا بڑا انسان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ٹیچر ہے، معلم ہے، قرآن معلم کہہ رہے انہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن معلم کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. معلم کے اقوال محفوظ ہی نہیں ہوں گے، یہ تو پھر آپ کا پورا دین کی بیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ illogical بھی ہے، نہ صرف یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، یہ تو بہت illogical بات بھی ہے کہ حدیث کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دینا. ہاں حدیث میں درجات ہیں، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے، غریب حدیث ہے، منکر حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے. حدیث میں مختلف جو ہے درجات ہیں، اور بڑی محنت کی ہے محدثین نے. امام بخاری جیسے لوگوں کی محنت کو کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا، جس شخص نے شادی نہیں کی، حدیث کی ایسی خدمت کی ہے، ساری عمر شادی نہیں کی. امام مسلم، ٹھیک ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد، یعنی یہ جو لوگ آئے ہیں ان کی پوری زندگی حدیث کلیکٹ کرنے میں لگی، اسماء و رجال کو سٹڈی کرنے میں لگی. پورا انہوں نے اسماء و رجال کا ایک علم نکالا. اسماء و رجال یعنی وہ راوی جن سے حدیث آ رہی ہے، ان کو پرکھا وہ کون لوگ تھے، ریئل تھے کہ فیک تھے، زندہ بھی تھے کہ نہیں تھے. جیسے میں آپ کو کوئی اللہ معاف کرے خود سے حدیث سنا دوں، آپ کہیں جی اس کے راوی کون ہے، میں راوی بھی خود سے گڑ لوں، تو آپ کو پتا میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین فوراً ان راویوں کے نام نکال لیں گے اسماء و رجال کی کتابوں سے. وہ کہیں گے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے لوگ، یہ کون لوگ ہیں جن کو راوی بنا رہے. تو راویوں کی جا کے لائف سٹڈی کرنا، لوگوں سے پوچھنا ان کے بارے میں، کیسے لوگ تھے، یہ سنت کتنے عمل کرتے تھے، یہ سر ڈھکتے تھے، یہاں تک کرائٹیریا کہ یہ سنت پہ کتنا عمل کرتے تھے، یہ لباس کیسا پہنتے تھے. تو پھر جا کر انہوں نے ان سے حدیث لی ہے. تو چھوٹی سی بات، اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں، تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہے، تو دس از دا فتنہ. اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. صحابہ نے حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی صرف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سننے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، صحابہ سنتے تھے، نوٹ کرتے تھے. حضرت عمر کا کتابچہ تھا، ابن عمر کا کتابچہ تھا. بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ جو فتنہ ہے کہ حدیث کو ہی انکار کر دینا، یہ ٹیکنیکلی تو بہت غلط ہے ہی، لیکن نان سینسیکل بات بھی ہے. یعنی اس کی سینس نہیں بنتی بالکل بھی، کیونکہ اس کے بغیر دین نامکمل ہے. پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ وہ بس ایک پوسٹ مین تھے جنہوں نے آ کے پہاڑ پہ قرآن رکھ دیا اور بس قرآن اب پڑھ لو، جس نے پڑھنا ہے بس پڑھ لے قرآن. ہیونگ سیڈ اٹ، میں ڈسکریج نہیں کر رہا کہ قرآن اگر خود سے کوئی ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ٹیکنیکل چیزوں کی بات آئے گی تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی، پھر آپ کو علماء کی بھی ضرورت پڑے گی، تفاسیر کی بھی ضرورت پڑے گی. اور علماء کہاں سے تفاسیر لے کر آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے. تو اس لیے ہماری اپروچ کیا ہے کہ حدیث بھی وہی ہے. اب ڈیفرنس کہاں پر آتا ہے اہل سنہ والجماع کی اپروچ میں اور غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ میں؟ صرف اتنا ڈیفرنس ہے جو کہ میں صرف